آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ جو آج 2.5 سال کا ہے یا 3 سال کا ہے، اس کے سامنے جو بھی آپ چیزیں کر رہے ہیں، 80% جو ابیوز ہے وہ فیمیل اپنے گھر اور جو رشتہ دار ہیں ان سے فیس کر رہی ہوتی ہے، جو اس کے نون پرسنز ہوتے ہیں. بہت ساری لڑکیاں ایسی بھی تو ہوتی ہیں نا جو رہتی ہی فینٹیسیز میں ہیں. Then marriage is not a fantasy word. وہ ہیرو آئے گا، اس کو بچائے گا اور تمام حالات کو ختم کرے گا اور اس ہیرو نے کرنا. کاؤنسلنگ میں ایسے کون سے اسٹیپس ہیں جو آپ فالو کرواتی ہیں وہ انسان جو ہے وہ ہیلنگ کی طرف چلا جاتا ہے؟ اس کو ہم کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کہتے ہیں. اٹس آلسو نارمل دیٹ وی کین ناٹ ٹاک ایوری تھنگ ٹو ایوری ون. سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی جائیں تو وہ اپنی اسٹوری کا کچھ میجر پارٹ آپ لوگوں سے بھی چھپا لیتے. سوشل میڈیا کی بہت ساری سیلیبریٹیز جو ہیں، مطلب میرے کچھ کلائنٹس ہیں آئے، ان کے ملین فالوورس ہیں بٹ دے آر الون ان سائڈ. بہت جلدی لڑکیوں کے ساتھ نا ایک ٹیگ فکس کر دیتے ہیں، یہ تو موٹی ہے، یہ تو لمبی ہے، یہ تو گوری ہے، یہ تو کالی ہے. تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ یہ رشتہ آنٹی کلچر جو ہے، تم میری بیٹی لگتی ہی نہیں ہو. بیٹی آپ کو بتا سکے کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے. آپ نے بیٹی کے جہیز پہ 20 لاکھ 25 لاکھ لگایا، جو کہ بڑا نارمل ہے آج کل، لیکن جب وہ اس گھر میں گئی تو اس کی اپنی پاکٹ میں 1000 روپیہ بھی نہیں تھا. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر عفاف نے سوسائٹی میں موجود ان سارے ٹراماز اور سٹریس کے بارے میں بات کی ہے جن سے ہماری لڑکیاں اسپیشلی گزرتی ہیں اور وہ بہت زیادہ انگزائٹی میں چلی جاتی ہیں. اس پوڈ کاسٹ میں ان سارے پرابلمز اور ان کا سولوشن موجود ہیں جس کی وجہ سے ہماری لڑکیاں بہت زیادہ ٹراما، انگزائٹی اور سٹریس فیل کرتی ہیں اور جس کی وجہ سے ان کی ہیلتھ ڈیمیج ہوتی ہے. تو اس ایپیسوڈ کو اینڈ تک لازمی دیکھیں. میرا جو آپ سے سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ ڈفرینٹ لوگوں کو ڈیل کرتی ہیں، ان کے مینٹل ایشوز کو ڈیل کرتی ہیں، آپ کے پاس عورتوں کے حوالے سے ایسے کون سے کیسز آئے جن کو سن کے آپ کو لگا کہ اف کتنا ٹراما، کتنا سٹریس اپنے مائنڈ میں جھیل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ساری لائف کی ایکٹیویٹیز بھی کر رہی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ اقرا فار ہیونگ می ہیئر ونس اگین. آپ ہمیشہ بہت اچھے ٹاپکس پہ بات کرتی ہیں اور آئی تھنک کہ آج کا بھی جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے اٹ ول ہیلپ ملینز آف ویمن اینڈ فیمیلز ان آر کنٹری. آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان میں جو 50% سے زیادہ پاپولیشن ہے دیٹ از کمپرائزز آن فیمیلس. ہماری خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے اور آف کورس دے آر کمپیٹنگ ود ڈفرینٹ چیلنجز. اس میں ان کے ہیلتھ ایشوز بھی ہیں، ان کے سوشل ایشوز بھی ہیں اور ہمارے بہت سارے نارمز اور کلچرل ایشوز بھی پاکستانی فیمیل جو ہے وہ فیس کر رہی ہے. سو اٹ اسٹارٹس وین اے فیمیل ایز اے گرل چائلڈ بورنس ان آر کنٹری. سو اس میں مکس اینڈ میچ قسم کی کچھ چیزیں ہیں. ایک تو ہمارا پرسپیکٹیو یہ ہے، اگر ہم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ہمارا ریلیجن جو ہے وہ فیمیل کو یا بچیوں کو، لڑکیوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے اور ان کے لیے وہ رسپیکٹ، آنر اور ایکویلٹی کی جو ہم سب باتیں کرتے ہیں وہ ہمیں ہمارے ریلیجس سے ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. سو بہت سارے لوگ آف کورس ان کو پریکٹس کرتے ہیں اور فیمیلس کو بہت ساری جو ان کی ویلیو ہے ایز اٹ از وہاں پہ دیتے ہیں. بٹ پرابلم ہے اس کہ ہمارا جو کلچر ہے اور جو سوشل کانٹیکسٹ ہے وہ سم ہاؤ کسی نہ کسی طرح سے اوور لیپ کر جاتا ہے. ہمارے جو کلچرل نارمس ہیں اس نے فیمیلس کو اور جو جینڈر ڈسکرمنیشن اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیا ہے اور ہماری عورت، ہماری بچیاں انہیں چیزوں کو بہت زیادہ فیس بھی کر رہی ہوتی ہیں. سو ہم آج کی اس میں جو بات کریں گے وہ ہم اپنے کلچر کو دیکھتے ہوئے زیادہ بات کریں گے تاکہ ہم کلچر، ہیلتھ، سوشل امپیکٹ وہ سب چیزوں کو کور کر سکیں. ہماری جب میجورٹی آف دا فیملیز میں بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو اب تو کچھ پھر بھی اس چیز کے ایکسیپٹنس آ گئی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، ورنہ میجورٹی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ ایک ناگواری کا اظہار ضرور ہوتا ہے. یعنی آپ ایکسیپٹ ضرور کرتے ہیں لیکن وہ ایسے ہوتا ہے کہ چلیں جو اللہ کی مرضی، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے. یعنی ہم سب کچھ جو ہے نا وہ اللہ کے اوپر چھوڑ کر کرتے ہیں. اور اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یار واو، یہ تو اللہ میاں نے نا ہم پہ رحم کر دیا، کرم کر دیا. حالانکہ بیٹی کو بھی رحمت کہا گیا. اب وہ چیلنجز اس کی برتھ کے ساتھ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. میرے پاس لیٹر ایج میں بھی اگر کوئی خاتون آتی ہے، جیسے 40-50 سال کی عمر میں بھی آتی ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں پریویس ٹراماز کو فیس کر رہی ہوتی ہے جو اس کے چائلڈ ہوڈ کے ہوتے ہیں.
اور وہ یہ ریلیٹ کر سکتی ہے کہ میں جب چھوٹی تھی تو میرے گھر میں بھی مجھے اپنے پیرنٹس سے یہ سننے کو ملتا تھا کہ تم بچی ہو، تم لڑکی ہو، تمہارے لیے یہ کام ہونا چاہیے، تمہیں ایسے ہنسنا چاہیے، تمہیں ایسے بولنا چاہیے، تمہارا کھانا پینا اس طرح کا ہونا چاہیے کیونکہ تم نے آگے جا کے یہ کرنا ہے. اور پھر وہی لڑکی جب کالج یا اسکول میں پہنچتی ہے تو وہاں کے چیلنجز بھی اس کو ڈفرینٹ فیس کرنے پڑتے ہیں. وہ اپنے جو بھائی ہیں ان سے ڈفرینٹ طرح کی چیزیں فیس کر رہی ہوتی ہے. آل دو فیملی ان کو سوسائٹی سے سیو کرنے کے لیے سب چیزیں مینشن کر رہی ہوتی ہے. لیکن جب یہ ریالٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، لڑکی کی خواہشات ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور ہمارا سوشل کانٹیکس ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو جو ڈفرینس ہے ان تینوں چیزوں میں وہ سائیکلوجیکلی بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. اور آلٹرنیٹیولی اگر ہم دیکھیں تو لیٹر آن جب وہ پھر شادی کے سلسلے میں جاتی ہے وہاں اس کے لیے ایک اسٹرگل ہے، یعنی ایک کنٹینیو اسٹرگل ہے فیمیل کے لیے تھرو آؤٹ دا لائف کہ اس نے چلنا ہے. اب اگر ہم ان کی مینٹل ہیلتھ کی بات کریں یا ایسی چیزیں جو کہ ان کی ویل بینگ سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس میں 2-3 اسپیکٹس آتے ہیں. ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے جیسے میں نے پریویس بھی ایک پوڈ کاسٹ میں آپ کو بتایا کہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہیلتھ از ناٹ اونلی اباؤٹ فزیکل ہیلتھ، اٹس انکلوڈز دا فزیکل ہیلتھ، دا مینٹل ہیلتھ اینڈ دا سوشل ہیلتھ. یعنی ہماری جسمانی صحت، ذہنی صحت اور ہماری معاشرتی صحت. اب معاشرتی صحت کا مطلب یہ ہے کہ ہم معاشرے میں اپنے آپ کو کتنا صحت مند محسوس کرتے ہیں، اور معاشرے میں صحت مند محسوس کرنے کے لیے ہمیں ذہنی طور پہ بھی صحت مند ہونا ہے، جذباتی طور پہ بھی صحت مند ہونا ہے اور نفسیاتی طور پہ بھی صحت مند ہونا ہے. اب ہماری جو عورت ہے اس کو تینوں جگہ پہ چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں. یعنی فزیکل ہیلتھ کی بات کریں آپ تو اس کے لیے لمیٹیڈ ریسورسز ہیں. تو اوور آل ویسے تمام ہی لوگ، ایک میجورٹی ہماری ایسی ہے پاپولیشن کی جس کے پاس ہیلتھ فیسلٹیز، ایون پرائمری کیئر ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں. بچہ پیدا ہونے سے لے کر پھر لیٹر آن اس کی جتنی بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کو بعض اوقات وہ تمام فیسلٹیز نہیں مل پاتی ہیں، اور دیسی ٹوٹکوں کے ذریعے ہی وہ سارے علاج معالجے جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر آپ ان کی نفسیاتی صحت کو دیکھیں تو وہاں پہ تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کوئی موجود ہی نہیں ہے. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو اندر جنگ لڑ رہی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں 90% جو خواتین ہیں وہ ایسی ہیں جو کسی سے شیئر کرنے وقت ڈرتی ہیں. اگر کوئی خدا نہ خواستہ مسہیپ ان کے ساتھ ہو جائے یا کوئی وہ اس طرح کی چیز ہے جو وہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن ان کے پاس کوئی اچھا لسنر بھی نہیں ہے. اب وہ لسنر کسی بھی ریلیشن میں ہو سکتا ہے، خواہ وہ بھائی کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، وہ باپ کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ہسبینڈ کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، ایک اچھے دوست کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی سراؤنڈنگ میں جتنی بھی لیڈیز ہیں، بے شک وہ بہن ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، اس کو سننا شروع کر دیں، اس سے پوچھنا شروع کر دیں کہ تمہیں جو بھی چیز تنگ کر رہی ہے وہ تم بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی فیئر کے، بغیر کسی ڈر کے تم ہم سے شیئر کر سکتی ہو، وہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں سنب نہیں کرنا چاہیے. ان کا جو بھی مسئلہ ہے وہ سنیں، سمجھیں، پھر اس پہ کنکلیوژن جو بھی بنتا ہے وہ دیں. تو بہت سارے اسٹریسز ویسے بھی ختم ہو سکتے ہیں. سننے سے پہلے کی جو ایک سٹیج ہے نا، کسی کو بھی سننے سے پہلے کی سٹیج وہ ہے سمجھنے کی. تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ اور اویئرنیس اس چیز پہ نہیں ہے. ہم یہ جان ہی نہیں پاتے کہ ہمارے ساتھ جو بھی ایک انسان دوسرا موجود ہے اس کے اندر کی بھی کوئی دنیا ہے، اس کے اندر کی بھی کوئی فیلنگس ہے. ہم ہر چیز کو آؤٹر ریالٹی کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ہمارے گھر کی مطابقت کیا ہے، ہمارے معاشرے کی مطابقت کیا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ جو ایک انسان ہے، ایک انڈیویجول ہے، اس کی انر بھی تو ایک پرسنالٹی ہے نا، اس کی انر بھی تو کچھ ایبلٹیز ہیں، اس کے انر انٹرسٹ بھی کچھ ہیں. سو جب تک ان کی آپس میں میچ نہیں ہوتا کہ آپ کا انر انٹرسٹ، آپ کی آؤٹر ریالٹیز میچ نہیں ہوتی، تو آپ تب تک مینٹلی پراپرلی گرو نہیں کر پاتے ہو. نہ تو آپ ہو سکتا ہے آپ جسمانی طور پہ تو بڑھ رہے ہو، لیکن آپ کی ذہنی صحت یا آپ کی نفسیاتی صحت تب تک گرون اپ نہیں ہوتی ہے. اور یہی مسئلہ ہے کہ جب ہم کسی کو سمجھ نہیں پاتے تو ہم اسے سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. تو سننے کی تو اسٹیج نیکسٹ ہے. سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک مختلف انداز سے مختلف انسان ہے، اس کی مختلف انٹرسٹس ہو سکتے ہیں. ہمارے گھروں میں کیا لڑائیاں ہیں فیمیلز کی، یہی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں، ہم ایک خاص نارمز اور پیٹرن سیٹ کیے ہوئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ، ہماری بیٹی یا بیٹا کوئی بھی جو ہے وہ اسی مولڈ کے اندر جو ہے نا وہ بن کے نکلے. اس مولڈ سے الگ ہم اسے نہیں دیکھتے. یعنی وہ مولڈ کیا ہے، ہم نے ایک اسٹینڈرڈس عام طور پہ بچے کی کامیابی کے لیے سیٹ کیے ہوئے معاشرے میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ کامیاب ہے جو کہ ایکیڈیمکس میں بہت اچھا ہے، جو کہ بہت فرما بردار ہے، جو ہر چیز کو یس کہتا ہے اور سب کے لیے
کمفرٹنگ کا باعث ہے اور جو وہ کرنا چاہتا ہے جو اس کے ماں باپ چاہتے ہیں. بالکل ایسا. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تو بچہ بچے جو کی ہے life کہاں ہے؟ یہ بچہ اچھا ہے اور یہ کامیاب ہے. اب ہر جگہ بچے ایسے نہیں آ سکتے. آپ کو بچہ ویسا رسپانس نہیں کرے گا. آپ کی خواہش الگ ہے, آپ کا انٹرسٹ الگ ہے, آپ کے پاس ہو سکتا ہے آپ کے بچے کا انٹرسٹ الگ ہو, اس کی خواہش الگ ہو. تو اس کی جو انٹرسٹس ہیں اس کو ایکسپلور کرنا, اس کی خواہشات کو جاننا, اس کی پرسنالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا, اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر کلیش ہے. لیکن ہمیں اس کامیابی کے پیرامیٹر سے نکلنا ہوگا اگر ہمیں ایک ہیلدی سوسائٹی گرو کرنی ہے. میرے سامنے کتنے ہی کیسز ایسے ہیں, کتنے ہی کامیاب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شاید پولیس آفیسر بن جاتے ہیں, ڈاکٹرز بن جاتے ہیں, انجینئرز بن جاتے ہیں, اور جب ہم ان سے انٹرویوز لیتے ہیں یا پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم تو اپنے پیرنٹس کی خواہش پہ یہ بنے, ہمیں اندازہ نہیں تھا, ہمیں شروع سے ہمارا جو مائنڈ میک اپ ہے وہ اس طرح کیا گیا کہ آپ نے یہ بننا ہے. لیکن اب جب میں بڑا ہوا ہوں اور میں نے ریئلائز کیا کہ نہیں, میں بننا تو کچھ اور چاہتا تھا لیکن میں یہ بن چکا ہوں, تو وہاں پہ پرسنالٹی کانفلکٹس آتے ہیں اور وہاں پہ جو مینٹل سیٹسفیکشن ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی, وہ ذہنی طور پہ کہیں اور ہے اور اس کا جو پروفیشن ہے وہ کہیں اور ہے. سو یہ ساری چیزیں یہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں. اب اس میں ہمیں جو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے نا وہ یہ ہے, خاص طور پہ جب ہم فیمیلس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو فیمیل کے جیسے ہم بچوں کی بات کرتے ہیں ہر اسٹیج ڈفرینٹ ہے, ایسے فیمیل کو بھی اگر ہم سیکشن وائز دیکھیں کہ ان دا ارلی ڈیولپمنٹل ایئرس 3 سے 5 سال کی عمر میں ایک لڑکی یا بیٹی جو ہے اس کو کیا اس کی ضروریات ہیں, آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے. دیکھیں جو 3 سے 5 سال کی عمر ہے نا بچے کی, وہ بڑی سینسٹیو ایج ہوتی ہے, اس کو ہم ڈیولپمنٹل پیریڈ کہتے ہیں. اس میں بچوں کو یا کسی بھی بیٹی کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ چاہیے ہوتا ہے ٹرسٹ اینڈ لو. یہ وہ اسٹیج ہے کہ جس میں آپ اس کے اندر وہ ٹرسٹ بنا سکتے ہیں, وہ کانفیڈنس دے سکتے ہیں جو آپ شاید اس کو ایک 40 سال کی یا 30 سال کی عورت میں دیکھنا چاہتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی ماں بنے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا معاشرے کا رکن بنے, آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں پازیٹیو طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکے اور آپ کا نام روشن کر سکے نا, جسے ہم سمپل الفاظ میں کہتے ہیں. تو اس کے لیے جو پہلے 3 سے 5 سال ہیں وہ بہت ضروری ہیں. ان 3 سے 5 سال میں اس کو بہترین خوراک کی ضرورت ہے, اس کو بہترین جذباتی تعلق کی ضرورت ہے جس کو آپ ایموشنل بانڈنگ کہتے ہیں. اب وہ اسی عرصے میں دیکھنا شروع کرتی ہے کہ ماں تو مجھ سے پیار کر رہی ہے لیکن باقی گھر والے مجھے اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, وہ بھائی کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, وہ میرے لیے سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں سب کو خوش تو کرتی ہوں لیکن وہ میری خوشی میں اس طرح سے خوش نہیں ہوتے, اور وہ بلکہ کہتے ہیں کہ اس کو اتنا آپ پیمپر نہ کریں. اچھا پھر اس کے بعد جب وہ اسٹیج پہ جاتی ہے, اسکول کی اسٹیج پہ جاتی ہے, تو اس کے لیے نئے چیلنجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ دیکھتی ہے کہ اسکول جو ہے اسکول از فار آل کڈس, لیکن اس کے لیے اسکول ایک ڈفرینٹ طرح سے نظر آ رہا ہے. اسکول میں وہ ایج ہوتی ہے جب بچے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہیں, اپنی سیلف آئیڈینٹی جاننا چاہتے ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں. اور اس ٹائم پہ پیرنٹس کا ان کو سپورٹ کرنا بڑا ضروری ہے. خاص طور پہ باپ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں, کہ وہ بیٹی کو یہ ریئلائز کروائے کہ یس یو آر ان اے سیف انوائرمنٹ, یہ دنیا تمہارے لیے بھی سیف ہے. اور ہم ہمیشہ بچے کو انٹروڈکشن کرواتے ہیں نہیں دیکھو ہم اس لیے نہیں بھیج سکتے کہ باہر یہ ہے, باہر کا ماحول ایسا ہے, باہر کا ماحول ایسا ہے, اسکول میں یہ ہو سکتا ہے, تم باہر نکلو گی گھر سے تو تمہیں اس طرح سے لپٹ کے جانا ہے, تمہیں اس ٹھیک ہے وہ ایک تربیت کا پارٹ ہے اور ضرور کرنا چاہیے. لیکن ہماری ابتدا اس بچے کو کانفیڈینس اور ٹرسٹ دینے سے پہلے انسیف انوائرمنٹ کا انٹروڈکشن ہوتی ہے. سو جب آپ اس کو پہلا تعارف ہی معاشرے سے یہ کروائیں گے کہ آپ کا معاشرہ انسیف ہے, آپ کے گھر کے باہر ایک جنگل ہے, وہاں پہ جو ہے بس آپ سمجھ لیں کہ خون خوار درندے ہیں جو آپ کو کسی طرح سے اسنیچ کر سکتے ہیں, آپ کی عزت کو بھی خراب کریں گے, آپ کی نفسیات کو بھی خراب کریں گے, تو وہاں پہ آپ کا ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا, نہ سوسائٹی پہ ڈیولپ ہوتا ہے بھی ایسا, بالکل ایسا ہے بھی لیکن بھی کیا کریں, ایکسپوئر دینا کسی بھی چیز کا اس کا ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہوتا ہے. دیکھیں ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں پازیٹیو اسپیکٹ. آپ نے کسی بھی چیز کو سمجھانا ہے اس کے 2 طریقے ہیں, یا آپ اس کے نیگیٹیو اسپیکٹ سامنے رکھ لیں یا آپ پازیٹیو رکھیں. آپ ابتدا کس چیز سے کرتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے. جب آپ ابتدا نیگیٹیو اسپیکٹ سے کریں گے تو نیگیٹیوٹی زیادہ پروموٹ ہوگی اور ایک سینس آف انسیف انوائرمنٹ اس کے اندر کریٹ ہوگی. آپ اس کو یہ ضرور بتائیں کہ چیلنجز کیا ہیں, لیکن آپ اگر یہ کہیں گے کہ چیلنجز نہیں, یہ ہرڈلز ہیں, یہ بیریئرز ہیں, یو کانٹ اوور ڈو دیم, یو کانٹ کنٹرول دیم, تو وہ اس کے لیے پرابلم ہو جائے گا. لیکن جب آپ اس کو یہ تعارف کروائیں گے جب تم نے باہر نکلائیں گے تمہیں چیلنجز آئیں گے اور اس کا سولوشن یہ ہے, سو ایک بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم صرف انہیں یہ بتاتے ہیں یہ بیریئر ہے, یہ ہرڈل ہے, یہ تمہارے لیے مشکل ہے, یہ تم نہیں کر پاؤ گی. تو اس کو آپ یہ بتائیے کہ یہ چیلنج ہے اور چیلنج جو ہوتا ہے اس کو سارٹ کیا جا سکتا ہے.
اور پھر اس کو وہ امپاورمنٹ دیں, وہ کانفیڈنس اور ٹرسٹ دیں کہ وہ ان سارے چیلنجز کو میٹ کر سکے. دیکھیں نا, ہمارے ایک بڑا جرنل سا ہوتا ہے, یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ جب ہم بیٹیوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو امائیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں تم یہ نہیں کر سکو گی, تمہارا خاوند اس طرح کرے گا, وہ تو پسند نہیں کرے گا, تمہارے سسرال والے یہ پسند نہیں کریں گے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم نے جو سسرال ہے یا ایک میریٹل ریلیشن شپ ہے اس کا تعارف ہی یہ خوف کے ساتھ کروایا ہے. ہم نے یہ بتایا ہے کہ وہ جو ایک شادی شدہ لائف تم جینے جا رہی ہو نا, وہ خوف سے بھری ہوئی ہے اور وہاں تمہارے لیے بے شمار مسائل ہیں. ہم نے یہ نہیں بتایا کہ جب تم شادی شدہ زندگی میں جاؤ گی تو تمہارے لیے وہاں پہ کیا خوشیاں ہوں گی, کیا ہیپینس ہوگی. تو جو لڑکی ہے نا وہ اپنے اندر سارا کریٹ کر رہی ہوتی ہے, اس کے اندر وہ خوشیوں والا سارا اسپیکٹ ہوتا ہے, لیکن جو اس کو انٹروڈکشن یا تعارف کروایا جا رہا ہوتا ہے وہ بہت نیگیٹو اور ڈرانے والا ہوتا ہے. تو وہ تو وہی سوچ لے کے جائے گی نا کہ وہاں ہر کوئی میرا دشمن بیٹھا ہوا ہے, وہاں ہر کوئی جو ہے نا وہ میرے لیے ڈسکمفرٹ ارینج کرے گا. سو وہ سسپیکٹ کرے گی آل دا ٹائم, اور اس کے لیے ویجیلنٹ رہے گی کہ اچھا مجھے کوئی کہے گا تو میں نے کیا کرنا ہے, میں نے کیسے اس کو کمبیٹ کرنا ہے. وہ ٹرسٹ اور کانفیڈنس جو کہ اس کو ہونا چاہیے کہ میں ایک ایسے ریلیشن شپ میں جا رہی ہوں کہ مجھے جو میرا کمپینین یا پارٹنر ملنے والا ہے وہ تو میرا سول میٹ ہوگا, وہ تو میرا ہر طرح سے خیال رکھے گا اور میں اس کا خیال رکھوں گی, وہ میری ہر چیز کو سمجھے گا اور میں اس کو سمجھ سکوں گی. جب ہم ان ریالٹیز کے ساتھ نہیں ان ہوتے ہیں, ہمیں ان سے تعارف ہی ایسے نہیں کروایا جاتا, تو وہاں پہ مسائل آتے ہیں. بہت ساری لڑکیاں ایسی بھی تو ہوتی ہیں نا جو رہتی ہی فینٹیسیز میں ہیں, مطلب انہیں اپنی فینٹیسیز اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, وہ اسی میں زندہ رہنا چاہتی ہیں, اسی میں وہ خوش ہوتی ہیں, اور خدا نخواستہ جب وہ ریالٹی فیس کرتی ہیں, ان کی فینٹیسیز ٹوٹتی ہیں, ان کی فینٹیسیز ختم ہوتی ہیں, تو ان کے سامنے ایک بہت ڈارک پیریڈ آتا ہے, اور وہ جو ڈارک پیریڈ ہے وہ ان کو توڑ دیتا ہے. پھر ایسی سچویشن میں وہ کیا کریں, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ریالٹیز نہیں دیکھتی, تو بہت ساری لڑکیوں کو ریالٹیز ہم دکھاتے بھی نہیں ہیں, اور جب ان کے سامنے وہ اس طرح کا ڈارک فیز آتا ہے تو وہ بہت بری طرح سے شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں, اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اب میں اس ٹراما سے کیسے نکلوں گی. تو ایسی سچویشن میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, مجھے اس سے ایک بات یاد آئی ہے, جو فینٹیسی ورڈ ہے یہ بھی بالکل ہمارے پیرنٹس سم ٹائمس یہ فینٹیسی ورڈ بھی کریٹ کرتے ہیں, اینڈ میرج از ناٹ اے فینٹیسی ورڈ. میرے پاس ایک لڑکی آئی, اس کی ابھی کچھ عرصہ ہوا تھا, کچھ 6 مہینے ہوئے تھے اس کی شادی کو, اور وہ مینٹلی بہت اپسیٹ تھی, سائیکلوجیکلی مطلب وہ بالکل ڈرین ہو چکی تھی. اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں جب چھوٹی تھی اور میری کوئی بھی خواہش ہوتی تھی, جیسے کہ میں بال کٹوانا چاہتی تھی, تو میری ماں مجھے ہمیشہ یہ کہتی تھی ابھی تم یہاں پہ ہو, چھوٹی ہو, ابھی تھوڑا سا تم جب بڑی ہوگی, تمہاری شادی ہوگی, تو تم نے اپنے ہسبینڈ کے پاس جا کے پھر کروا لینا. اس نے کہا کہ میں اگر میک اپ کرنا چاہتی تھی تو مجھے کہتی تھی نہیں تم یہاں نہ کرو, جب تم اپنے ہسبینڈ کے پاس جاؤ گی نا تو تم وہاں پہ کر لینا. پھر اگر وہ یہ کہتی تھی کہ میں نے باہر جا رہی ہوں اور میں مارکیٹ جانا چاہتی ہوں یا میں کہیں گھومنے پھرنا جانا چاہتی ہوں, تو ماں یہی کہتی تھی ابھی تو تم یہاں پہ ہو نا, جب تمہاری شادی ہوگی تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا, جو جی میں آئے وہ کرنا. اب آپ دیکھیں نا, یہ پیرنٹس کی یہاں پہ بھی تو غلطی ہے نا کہ وہ ایک فینٹیسی ورڈ کریٹ کر رہے ہیں کہ سب کچھ ہسبینڈ کے سب ساتھ, کچھ جو تم نے کرنا ہے نا وہ تم نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کرنا ہے, اور آگے سے ہسبینڈ ویسا نہ نکلے. اب مطلب یہاں تک کہ وہ یہ کہتی تھی کہ میری اماں مجھے زیادہ کھانے نہیں دیتی تھی, مجھے کچھ جیسے میٹھا پسند ہے تو مجھے کہتی تھی نہیں تمہارا ویٹ زیادہ ہو جائے گا, تو تم جو ہے نا ابھی کنٹرول کرو, جب شادی ہو جائے گی نا اس کے بعد جو مرضی کھانا پینا, ٹھیک ہے, جتنی مرضی آئس کریم کھانا, جتنی مرضی چاکلیٹس کھانا, ابھی تم یہ نہ کھا. اب آپ دیکھیں نا, فینٹیسی تو آپ نے خود کریٹ کی, اب اس کے لیے وہ ایک ایسی فینٹیسی ورڈ بن گئی. پھر اور آپ دیکھیں وہ تو بہت بچپن سے شروع ہو جاتی ہیں, یعنی ہم کہانیاں سنانا شروع کرتے ہیں. ایون کہ جو ہمارے کارٹونز اور موویز ہیں ان میں بھی ہم یہی ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے, اس کو جو سیویئر ہے نا اس کا وہ ایک شہزادہ ہے, وہ ہیرو آئے گا, اس کو بچائے گا اور تمام حالات کو ختم کرے گا, اور اس ہیرو نے کرنا. اب اگر آپ کا براٹ اپ ایسے انوائرمنٹ میں ہوا ہے تو آف کورس آپ جذباتی طور پہ بہت کمزور ہیں, آپ کی ایموشنل بانڈنگ بہت کمزور ہے, اور آپ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اپنے ایموشنس کو کسی اور کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے. اب اس نے تو وہ فینٹیسی ورڈ جو ساری زندگی اس نے پچھلے 20-21 سال یا 22 سال جتنی بھی عمر میں اس کی شادی ہوئی, وہ سارے کے سارے اس نے سیو کر کے رکھے ہوئے تھے کہ یس دیر از این ادر لائف. بالکل. اور جب وہ اوپن ہوگا تو وہ میرے لیے بہت آئیڈیلسٹک سا ایک انسان ہوگا, جو میری ساری خواہشیں جو میں پچھلے 20-22 سال میں پوری نہیں کر سکی ہوں وہ میری وہاں پوری ہونے والی ہیں. سو میں سب کچھ جو ہے اس فینٹیسی ورلڈ میں جا کے انجوائے کروں گی. لیکن شادی از اے رسپانسبلٹی, شادی ایک ذمہ داری ہے, اور اس میں یو نیور نو کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ ویسا ہی اس کی کمپیٹیبلٹی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے.
100% تو کبھی بھی نہیں ہوتی اقرا, مطلب یہ پاسبل ہی نہیں ہے. 2 بہن بھائی بھی نہیں ایک گھر میں رہنے والے جو ہیں وہ بھی کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں. سو یہ بچوں کو سمجھانا کہ جو میرٹل لائف ہے اس میں کمپیٹیبلٹی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو ہسبینڈ یا پارٹنر ہے, جیسے میں اس کی بہت کامن مثال دیتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دونوں کو ہی چائے یا کافی پسند ہے. ہو سکتا ہے آپ کو چائے پسند ہے, آپ کے پارٹنر کو کافی پسند ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ دونوں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کو انجوائے کر سکو. آپ جب بیٹھو تو آپ کو لگے کہ یس وی کین اسپینڈ دس ٹائم ود اے گڈ تھاٹ. سو اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میری 100% خواہش ہے, یہ چوائس ہے, جو رنگ مجھے پسند ہے وہ رنگ اس کو بھی پسند ہو, جو کپڑے لباس مجھے پسند ہے وہ اس کو بھی پسند ہو. اور انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی ہمارے ڈس ایگریمنٹس شروع ہوتے ہیں. اور یہی ڈس ایگریمنٹس ابتدا میں سائیکلوجیکل چیلنجز کے ساتھ آتے ہیں, سائیکلوجیکل ہیلتھ خراب کرتی ہے. اور جب یہ سائیکلوجیکل ہیلتھ انہیلڈ رہتی ہے تو پھر یہ مینٹل النس کی طرف چلی جاتی ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ انگزائٹی سے شروع ہوتی ہے, اسٹریس سے شروع ہوتی ہے, اور پھر اگر انہیلڈ ہو تو ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. اور اسی طرح سے ہم اس کو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو چائلڈہڈ ایکسپیرینسز یا ارلی لائف کے ایکسپیرینسز ہیں وہ بعض اوقات ایک ٹراما کی طرح آپ کی لائف میں آ جاتے ہیں, جس کو ہم PTSD کہتے ہیں, پوسٹ ٹرامیٹک سنڈروم. تو وہ ٹراما آپ کے ساتھ کیری کر رہا ہوتا ہے. اب اس کو واش کرنا, اس کو ہیل کرنا, یہ بڑا ضروری ہے. ہم کیوں پری میرج کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ اگر اٹس ناٹ فار آل, یہ بھی میں بتا دوں, مطلب بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ یہ کیا بات ہے, ہم سب کو ضرورت نہیں ہو سکتی, لیکن کچھ لوگوں کو واقعی میں ہی پری میرج کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کتنی ہی لڑکیاں ایسی ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے پیرنٹس کا آپس میں کانفلکٹ رہا ہوا ہے اور ایک سپریٹ فیملی تھی, تو بہت ساری لڑکیاں جو کہ ایک سنگل پیرنٹ کے ساتھ ریز کر رہی ہوتی ہیں, تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو مرد ہے وہ شاید بہت ظالم ہوتا ہے, اور وہ ہمیشہ ہی اس شکل میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کا خیال نہیں رکھ سکتا, اور آپ کے لیے ایک سیف گارڈ نہیں ہو سکتا, اور اچھا کمپینین نہیں ہو سکتا. اب وہ یہ ٹراما ان کا چائلڈہڈ سے چل رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا, اور وہی پرسیپشن وہ لے کے چل رہی ہوتی ہیں. اور موسٹلی ہمارے سامنے ایسے کیسز آتے ہیں کہ وہ بچیاں جو ہیں جب اپنی میرٹل لائف میں جاتی ہیں تو وہ کنیکٹ نہیں کر پاتی اور وہ پریویس ٹراما کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. سو ایسی صورت میں آف کورس آپ کو پری میرج کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ. اسی طرح سے میلس کو بھی, لڑکوں کو بھی, اگر اف دے آر براٹ اپ ان اے ٹاکسک انوائرمنٹ جہاں پہ ان کے پیرنٹس کا ریلیشن شپ اچھا نہیں تھا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک پیرنٹ جو ہے وہ زیادہ امپاورڈ تھا, اور وہ اسی تھاٹ کے ساتھ گرون اپ ہوا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ جو آج 2.5 سال کا ہے یا 3 سال کا ہے, اس کے سامنے جو بھی آپ چیزیں کر رہے ہیں, وہ جب 35 سال کا باپ بنے گا تو وہ کیسا بنے گا. وہ وہی چیزیں ہی ریفلیکٹ کرے گا جو کہ اس نے اپنی 3-4 سال کی عمر میں دیکھی ہوں گی, اور وہ نظر آپ کو وہاں جا کے آئیں گی. یعنی ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اس کی ایز اے ٹین ایجر تو بہت اچھا تھا, اپنی جاب میں بھی بہت اچھا تھا, ایک دم سے اس کو کیا ہو گیا, اس لڑکی نے آ کے خراب کر دی ہے, اس لڑکے نے آ کے اس کو خراب کر دی. ایسا نہیں ہوتا, پیچھے ان کی اپنی بھی کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. سو ایسے کیسز میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کے ساتھ موجود ہیں اور آپ شادی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو ضرور اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ کاؤنسلنگ لینی چاہیے, تاکہ آپ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. آپ ایسا کیا کرواتی ہیں کہ ہیلنگ ہو جاتی ہے؟ مطلب کاؤنسلنگ میں ایسے کون سے اسٹیپس ہیں, ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ فالو کرواتی ہیں اور وہ انسان جو ہے وہ ہیلنگ کی طرف چلا جاتا ہے, اور اس کو ایسا فیل ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اگر اب میں لائف میں کسی کے ساتھ کنیکٹ کروں گی بھی یا کروں گا بھی تو اس کے لیے بہت پیسفل ایمبینس ہی بنے گا, میری وجہ سے ایٹ لیسٹ کسی کی لائف خراب نہیں ہوگی یا وہ خرابی کا باعث نہیں بنے گی. اچھا, یہ جو آپ نے کہا نا کہ میں ٹھیک ہوں, اچھا ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خراب ہیں, مطلب آپ ٹھیک ہیں, مجھے لگتا ہے لیکن کہ آپ کا انسان تھاٹ پروسیس ایگزیکٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ انٹرنلی ہم خود کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. لائک اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے پتا ہے کہ میں کہاں پہ فرسٹریٹ ہوتی ہوں, میں کہاں پہ انسیکیور ہوتی ہوں, میں کہاں پہ پیسفل ہوتی ہوں. اور اگر ہمیں خود کو پتہ ہے, مطلب ہو سکتا ہے میں بہت ساری چیزیں آپ کو نہ شو کرواتی ہوں, آپ مجھ سے 2-3 دفعہ ملیں, آپ کو نہ پتہ چلے کہ میرے اندر کچھ پرابلمس چل رہے ہیں. کچھ لوگ شو کروا دیتے ہیں اور کچھ لوگ شو نہیں کرواتے, لیکن انٹرنلی خود کو انسان کو بہت بہتر طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میرے لیے پرابلمٹک ہوتی ہیں اور یہاں پہ میں سکون محسوس کرتا ہوں. تو جو شو نہیں کرواتے اور وہ اندر ہی اندر جو جنگ لڑے ہوتے ہیں تو ان کی بھی تو ہیلتھ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے نا, ان کے بھی تو مینٹل پیس کو وہ ڈسٹروائے کر رہی ہوتی ہیں. اور جب مینٹل پیس نہیں ہوتا تو آپ کو ڈفرینٹ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, آپ کے اسٹمک ایشوز بھی ہوتے ہیں, اور آپ کو جو ہے ڈائجیشن میں بھی پرابلم اسٹارٹ ہو جاتا ہے, آپ کو ہارٹ کے ایون ایشوز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم
انٹرنلی اگر خود کو جان لیں تو یہ بھی چیزیں ہمارے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہیں کہ نہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا نا کہ آپ کا جو اندر کوئی بھی چیز جو کہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے وہ کیا ہے, تو آئیڈینٹیفیکیشن از دا فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز ہیلنگ. ہمارے بہت سارے لوگ تو ریئلائز ہی نہیں کر پاتے, ریکگنائز ہی نہیں کر پاتے کہ یہ میری چیز جو ہے پرابلمٹک ہے اور اس کی وجہ سے میرے لائف کے باقی فنکشنز افیکٹ ہو رہے ہیں. سو دس از دا فرسٹ اسٹیپ جو کہ آپ نے اپنے لیے لے لیا. اور پھر سیکنڈ, آپ نے اپروچ کر لیا, آپ نے کنیکٹ کر لیا کسی تھراپسٹ کے ساتھ کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے. اچھا, آپ کا سوال تھا کہ ہم ایسا کیا کرتے ہیں. ہم کوئی چلا نہیں کاٹتے, کوئی تعویذ دھاگا نہیں کرتے. اٹس بیسیکلی تھاٹ پروسیس نا, یہ جو سب چل رہا ہوتا ہے یہ ہماری دماغی صلاحیت ہے کہ ہمارا سوچنے کا انداز ہے. سو وی ڈو ورک آن دیٹ. اس کو ہم کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی کہتے ہیں, CBT. عام طور پہ اس کے 8 to 12 سیشنز ریکمینڈ کیے جاتے ہیں اینڈ اٹ ڈپینڈس آن دا نیچر آف دا پرابلم. مطلب پرابلم پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کی پرسنالٹی ٹریٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. موسٹلی لوگ اگر تو ٹراما یا کوئی بھی ایسی جو انہیلڈ کوئی ایشو ہے وہ معمولی لیول پہ ہے تو 4 سے 5 سٹنگس پہ آپ کا وہ واش آؤٹ ہو جاتا ہے, آپ کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات اگر یہ تھوڑا پرولونگ کرتا ہو تو 8 to 10 سیشنز آر مور دین انف, اور اسی میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اب بہتر ہو گئے ہیں. ہوتا کیا ہے, ہمیں چیزیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ہم بعض اوقات ان کو صحیح ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. ایکچولی ایز اے تھراپسٹ اور ایز اے کاؤنسلر میرے پاس جب بھی کوئی ایک نیا پیشنٹ یا کلائنٹ آتا ہے تو اس کی جو میرے ساتھ فرسٹ کنورسیشن ہوتی ہے اس میں اس کو 2-3 باتیں ضرور کہتی ہوں. ایک تو میں اسے یہ بتاتی ہوں کہ اٹس ویری نارمل ٹو ہیو سم سائیکولوجیکل ایشو, بیکاز ایز اے ہیومن بینگ جیسے ہماری فزیکل ہیلتھ کسی بھی وائرل انفیکشن کی وجہ سے یا جینیٹک کی ریزننگ کی وجہ سے ہماری خراب ہو سکتی ہے, اسی طرح سے ہماری مینٹل ہیلتھ بھی ہو سکتی ہے, سائیکولوجیکل ہیلتھ بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات جو میں انہیں کہتی ہوں وہ میں انہیں یہ بتاتی ہوں کہ اٹس آلسو نارمل دیٹ وی کین ناٹ ٹاک ایوری تھنگ ٹو ایوری ون. آئی مین ڈسپائٹ ہیونگ ریلیشن شپس ان آر لائف, ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں, ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں, ایون وی ہیو کلوز فرینڈس, بٹ وی کین ناٹ ٹاک ایوری تھنگ ٹو ایوری ون. بالکل, بیکاز وی تھنک دیٹ وی آر بینگ ججڈ. سو وی نیڈ اے پلیس جہاں پہ ہم بات کر سکیں, جہاں ہمیں لگے کہ یہ کوئی ہمارے لیے ججمنٹل سچویشن نہیں ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو ٹاک لائک آر ہارٹ آؤٹ. سو ایک چیز تو میں انہیں یہ بھی ایڈوائز کرتی ہوں کہ اف یو وانٹ ٹو گیٹ میکسیمم بینیفٹ فرام یور کاؤنسلر اور تھراپسٹ, یو نیڈ ٹو ٹاک لائک یو آر ٹاکنگ ٹو می. آئی ووڈ سے پلیز ٹاک ٹو می لائک یو ٹاک ٹو اقرا. آئی مین آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے سامنے آئینہ ہے اور آپ اس کو بتا رہے ہیں, اینڈ یو کین ٹاک اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. جب آپ بالکل اس طرح سے بتاتے ہیں تو پھر وی آر ان اے بیٹر سچویشن ٹو لسن اینڈ ٹو ریفلیکٹ یو, اور پھر ہم آپ کو گائڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر عفاف, کچھ لوگ نا کمفرٹیبل بھی نہیں ہوتے. لائک مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ 90% لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی جائیں, وہ کسی کاؤنسلر کے پاس بھی جائیں, تو وہ اپنی اسٹوری کا کچھ میجر پارٹ آپ لوگوں سے بھی چھپا لیتے ہیں, وہ نہیں بتاتے, کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے, سوسائٹی پریشرز ایسے ہیں کہ ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر ہم کھل کے اپنی بات کسی کو بتا دیں گے تو مائٹ بھی پاسبل آپ اچھے کاؤنسلر تو ہیں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہماری سوسائٹی کا پارٹ ہے, آپ ہمیں جج کر رہے ہیں. تو ہم ہر چیز اتنی اوپنلی نہیں بتاتے جتنا ہم خود جانتے ہیں, اور کاؤنسلرس کو بھی اتنی بات ہی بتاتے ہیں جتنی ہم بتانا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ جو فیئر آف ججمنٹ ہوتا ہے نا, کہ ہمیں کوئی جج نہ کرے, ہمیں کوئی یہ نہ سوچے کہ یار یہ کس طرح کا انسان ہے یا کیا کر کے آ گیا لائف میں. تو ساری بات تو ہم ویسے بھی نہیں بتاتے, تو کچھ چیزیں تو ہم اندر ہی اندر اس کو جو ہے وہ پینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کسی طرح سے ہم پی جائیں اور وہ ختم کر سکیں لائف سے. تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اور یہ مائنڈ پہ تو آتا ہے. بٹ مائی ایکسپیرینس از سم ہاؤ ڈفرینٹ, بیکاز ہاں سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ یو میک اے کمفرٹیبل انوائرمنٹ. ایسی لائف اسٹوریز ہوتی ہیں ہمارے سامنے, ہمیں وہ سب مطلب چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, بعض اوقات ہم وہ بتا بھی نہیں سکتے, شیئر بھی نہیں کر سکتے, سو وہ کرتے ہیں. ایون کہ یہ سوشل میڈیا کی بہت ساری سلیبریٹیز جو ہیں, مطلب میرے کچھ کلائنٹس ہیں, آئی کانٹ نیم ہیئر, لیکن ان کے ملین فالوورس ہیں, بٹ دے آر الون ان سائڈ. بہت سکسیزفل پروفیشنلز ہیں جو کام کر رہے ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں, فورسز میں ہیں, لائک میڈیکل کے فیلڈ میں ہیں. مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دے آر ویری اسٹرانگ, اور ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ. اٹس ناٹ بیڈ. آئی مین یو کین بی اے اسٹرانگ ان یور پروفیشن, بٹ ان یور پرسنل لائف یو کین فیس مینی چیلنجز. بیلنس یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کریٹ اسپیسز.
آپ کو اسپیس کریٹ کرنی ہوتی ہے, آپ کو اپنے لیے بھی کرنی ہوتی ہے اور اپنے پارٹنر کے لیے بھی کرنی ہوتی ہے. اگر آپ اسپیسیز کریٹ نہیں کرتے ہیں جس میں کہ آپ کمفرٹ زون دے سکیں اپنے پارٹنر کو, تو آپ کے لیے پھر ڈیفیکلٹیز ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف اس زون میں اپنے پارٹنر کو ہی اپنے ساتھ اٹیچ رکھنا ہے, یعنی اپنے لیے بھی آپ ٹائم نکالیں. جیسے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس میں کہ آپ کا سیلف کیئر کا ٹائم ہے, تو اس میں آپ اکیلے کریں. یہ میلس کے لیے بھی اور فیمیلس کے بھی. لائک آئی آلویز ایڈوائز کہ اگر آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے یا آپ کو واک کرنی ہے تو آلویز گو الون فار دوز ایکٹیویٹیز. اکثر کیا ہوتا ہے, مطلب آپ دیکھیں کہ ایون ہم بھی کبھی ٹریک پہ جا رہے ہوں واک کرتے ہوئے تو کپلس نظر آئیں گے, وہ وہیں پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا اب کر کیا رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ بات شروع ہوتی ہے کسی رشتہ دار کی, کسی ایسی اس کی, آپ کا کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے. ایون فرینڈس میں بھی اگر جو جیسے دو لوگ ہوتے ہیں نا, فرینڈس ہوتے ہیں, کہتے ہیں چلیں جی ہم مل کے واک کر لیتے ہیں. نیور ڈو دیٹ, نیور ڈو دیٹ. اصل میں واک کا پرپز ختم ہو گیا نا. واک تو آپ کا می ٹائم تھا, آپ کا پیس ٹائم تھا کہ آپ نے اس کو انجوائے کرنا ہے. آپ نے اس میں کریٹیو تھاٹس آپ کے پاس آتی ہیں جو کہ آپ کو آپ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں. اور آپ کا اپنے ساتھ کنیکٹ ہونا, جتنی بیزی ہماری لائف ہے, اگر آپ 24 گھنٹے میں سے آپ آدھا گھنٹہ بھی اپنے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی لائف بہت چینج ہو سکتی ہے, سکسیزفل ہو سکتی ہے. سو وہ اس آدھے گھنٹے میں آپ نے دوست کے ساتھ ہیں تو کوئی کانفلکٹ شروع ہو گیا, کوئی کاروبار کی بات شروع ہو گئی, کوئی پروفیشنل لائف کی بات شروع ہو گئی, تو دیر از نو پرپز ود یور اون کنیکٹیوٹی. سو آلویز ڈو الون. سو وہ اسپیس جو ہے اس میں اپنے لیے وہ کریٹ کریں کہ یہ میرا وقت ہے یا اس کو مجھے کرنا ہے یا یہ میری پسند ہے یا میری چیز ہے. وہ اپنے لیے بھی رکھیں اور وہی سوچ آپ اپنے پارٹنر کے لیے بھی رکھیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایک پارٹنر یہ کہتا ہے کہ ہاں میرے لیے تو یہ چیز ٹھیک ہے لیکن تمہارے لیے نہیں ہونی چاہیے. تم نے واک پہ جانا ہے تو میں تمہیں لے کے جاؤں گا, لیکن میں جا رہا ہوں تو میں اکیلا جم جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. سو موسٹلی یہ چیزیں اس طرح سے خراب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہوں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنا بھی انسیف ہے. سب سے زیادہ انسیف نا گھر کا ماحول ہوتا ہے. مطلب میرے پاس اگر پیشنٹس آتے ہیں نا یا لڑکیاں آتی ہیں تو آپ یقین کریں, اگر میرے پاس جو ٹراماز آتے ہیں یا جو ان کے ابیوز کے کیسز آتے ہیں, ایکسٹرنل ابیوز بہت کم ہے. اگر آپ ان کی ان ڈیپتھ ریالٹیز میں جاتے ہیں تو اگر 100% ہے تو 80% جو ابیوز ہے وہ فیمیل اپنے گھر اور جو رشتہ دار ہیں ان سے فیس کر رہی ہوتی ہے, جو اس کے نون پرسنز ہوتے ہیں. جو باقی دنیا ہے وہ صرف 20% ان کا رول ہے. یعنی سب سے پہلا ابیوز اگر ہم برداشت کرتے تو اپنے گھر سے کرتے ہیں. ایون کہ پیرنٹس بھی بعض اوقات بچوں کے لیے ابیوسیو ہوتے ہیں, بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے ابیوسیو ہوتے ہیں. بالکل. مطلب اونچا بولنا. آپ کا کیا خیال ہے کہ ابیوز جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ کوئی باہر سے آ کے مارے گا تو آپ کے بچے کو تو ابیوز ہے؟ اور وہ کیوں ہے؟ میں یہ نہیں کہتی, ماں باپ بہت کیئرنگ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, انٹینشنلی وہ چاہتے ہیں, لیکن ان کی اپنی مینٹل ہیلتھ یا اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ اتنی خراب ہوتی ہے. جیسے میرے پاس اکثر مائیں جب آتی ہیں تھیراپی کے لیے تو وہ بتاتی ہیں کہ اب ہماری حالت یہ ہو چکی ہے, ہم اتنے ڈسٹرب ہو چکے ہیں کہ میرا چھوٹا سا بچہ 1 سال کا, میں اس کو تھپڑ لگا دیتی ہوں, میں اس کو مارتی ہوں, میرے سے برداشت نہیں ہوتا, میرا اینگر جو ہے وہ سیف نہیں ہوتا, مجھے غصہ اپنے ساس پہ ہوتا ہے, مجھے غصہ اپنے ہسبینڈ پہ ہوتا ہے اور میں نکال اپنے بچے پہ دیتی ہوں. تو آپ دیکھیں گے وہ بچے کے لیے تو وہ انوائرمنٹ انسیف ہو گیا نا سنس دا ایج آف 1 year. سو یہ جو سیف انوائرمنٹ ہے نا, پہلے آپ اپنے گھر میں تو کریٹ کریں نا. باہر کی دنیا اتنی ظالم نہیں ہے جتنی ہم اپنے اندر ظالم ہیں. اور پھر ٹھیک ہے آپ سیفٹی کی پریکاشنس کریں, لیکن ٹرسٹ دینا بہت ضروری ہے. اچھا, لڑکیوں کو آج کل باڈی شیمنگ والا بھی تو ایک بہت ایشو ہے نا, کہ ہم بہت جلدی لڑکیوں کے ساتھ نا ایک ٹیگ فکس کر دیتے ہیں, یہ تو موٹی ہے, یہ تو لمبی ہے, یہ تو گوری ہے, یہ تو کالی ہے. اور اسپیشلی وہ جو ایک ٹائم آتا ہے ان کی لائف میں کہ وہ جو شادی پیریڈ اسٹارٹ ہونا ہوتا ہے, اور اس میں پھر وہ جو سو کالڈ رشتہ آنٹیز ہوتی ہیں وہ الگ الگ کامنٹس یہ بھی نہیں دیکھتی کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں بیٹھے ہوئے. ایک میرے سامنے کا سینیریو ایسا ہے کہ میری سراؤنڈنگ میں ایک ہے, وہ تھوڑی بچی جو ہے وہ تھوڑی زیادہ اسکنی ہے, تو وہ رشتہ آنٹی نے مطلب سب لوگوں کے سامنے ہی بیٹھ کے اس کو کہہ دیا کہ پتر تو کچھ کھاندی پیندی نہیں ہے, تو اتنی پتلی ہے, تینوں کوئی بیماری تو نہیں ہے. آئی مین سیریسلی کہ ایک بچی 10 بندوں کے آگے پہلے خود کو پیش کر رہی ہے, اور پھر وہاں پہ اس طرح کے کامنٹس جو اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. ہماری لوگ ہم گورے پیدا ہو رہے ہیں, ہم کالے پیدا ہو رہے ہیں, ہم موٹے پیدا ہو رہے ہیں, ہم پتلے پیدا ہو رہے ہیں, یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے نا. ہمارے ہاتھ میں تو ہماری نیچر ہے, ہم کسی کے ساتھ کتنے اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کو کس طرح ڈیل کر سکتے ہیں. لکس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن اس چیز پہ بھی لڑکیاں بہت زیادہ سفر کرتی ہیں, بہت زیادہ سفر کرتی ہیں. اور بہت ساری ایسی بچیاں بھی ہوتی ہیں جو اس ٹراما کو فیس نہیں کر پاتی, وہ اس کو نیگیٹیولی لے لیتی ہیں اور لائف میں بہت بڑے بڑے نقصان بھی کر لیتی ہیں.
تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ یہ رشتہ آنٹی کلچر جو ہے ان کو کیا میسج دیتی ہیں؟ انڈو پاک میں بہت زیادہ ہے. میرے پاس ایک بچی کاؤنسلنگ کے لیے آتی رہی ہے اور وہ مجھے اس نے کہا کہ میں جب پیدا ہوئی ہوں تو مجھے کسی نے اپنایا ہی نہیں. جیسے انوانٹیڈ چائلڈ کی طرح مجھے ہمیشہ ٹریٹ کیا گیا. وہ تھوڑی سی اوبیسٹی تھی اس کی اور رنگ بھی تھوڑا سا ڈارک تھا. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, کیا مطلب ہے؟ کہتی نہیں ویسے تو میرے امی ابو مجھے بہت پیار کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کبھی مجھے کسی نے اپنایا نہیں. کہتی میں جب سے میں نے کانوں نے سننا شروع کیا نا, مطلب مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ جو سنتی تھی وہ میری میموری میں اسٹور ہوتا رہا ہے. تو تب سے مجھے یہ سننے کو ملا کہ میری امی نے ہمیشہ یہ کہا کہ تم تو اپنے باپ کے خاندان پہ چلے گی, تم تو میری بیٹی لگتی ہی نہیں ہو. ہاں یہ بھی بہت ہے نا. اچھا, باپ نے کہا تم میری بیٹی نہیں لگتی ہو, تم تو اپنی خالہ پہ چلی گئی ہو. کہتی یہ جنگ میں نے شروع سے ہی اپنے گھر میں سنی کہ, اور آپ سوچیں کہ ہمارے لیے یہ بڑا عام جملہ ہے کہ تم میری بیٹی لگتی ہی نہیں ہو, لیکن ایک چھوٹا بچہ جب یہ جملہ بار بار سنتا ہے تو اس کو کیا وہ سینس آف بلانگنگنیس آئے گی؟ اس کے لیے وہ لفظ اس وقت جو ہے وہ ایبسٹریکٹ نہیں تھے, اس وقت اس کے لیے وہ لفظ ریالٹی تھے. ہم نے تو اس کو ایک ایبسٹریکٹ کے طور پہ یوز کیا نا کہ لگتی نہیں ہو میری بیٹی, لیکن اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ میرے لیے لفظ تھے. تو کہتی میں ہمیشہ اسی سے میں گزری ہوں. اب جب بڑی بھی ہوئی ہوں تو مجھے یہی کہ میری ماں نے مجھے چھوٹی سی تھی, میں 5-6 سال کی, تو مجھے نا وہ فیئرنیس اور وائٹنگ کریمز بھی لا کے دینا شروع کیں کہ یہ لگایا کرو, اور اس کی وجہ سے مجھے اکثر اسکن الرجی ہو جاتی تھی. مطلب آپ بہت چھوٹے بچے کو اگر فیئرنیس اور وائٹنگ کریمز شروع کروا دیں گے تو اس کی اسکن تو ایبزارب کرنے کے قابل نہیں ہے. لیکن آپ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ جب مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے ایون کسی شادی پہ جانا ہوتا تھا یا کوئی گھر میں آتا تھا, یہ رشتے کی بات نہیں ہو رہی, یہ عام پروگرامز اور فنکشنز کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں یہ کہتی ہیں وہ مجھے ضرور میک اپ کرتی تھیں. اور حالانکہ بچیوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں میک اپ کریں, لیکن کہتی کہ مجھے اس لیے میک اپ کیا جاتا تھا کہ میں فیئر لگوں, جو کہ مجھے انفیئر لگتا تھا. اور پھر مجھے کھانے پینے پہ بہت ریسٹرکشنز ہوتی تھیں. میری 3 بہنیں جو باقی ہیں ان کی پلیٹ میں ہر طرح کا میٹھا ہوتا تھا, وہ سب کھاتی تھیں, اور مجھے جو ہے وہ ریسٹرکشن, مجھے 1 چاکلیٹ ملتی تھی, ان کو 2 چاکلیٹس ملتی تھیں. اب یہ کمپیریزن اس کے لیے شروع سے بہت ٹف تھا, اور اس کو یہ بتایا گیا کہ تم ایک بہت ہی مختلف چیز ہو, اور تمہارے لیے دنیا مختلف ہے, تمہارے لیے کھانا پینے کے اسٹینڈرڈز مختلف ہیں, تمہارے لیے پہننے کے اسٹینڈرڈز مختلف ہیں. کہتی ہے میں کلر ہمیشہ اپنی پسند کا کبھی میں نہیں پہن سکی. مجھے ہمیشہ امی سجیسٹ کرتی تھی کہ تم نے یہ کلر پہننا ہے, ڈارک کلر کے اوپر یہ اچھا لگتا ہے. سو اس طرح کی ریالٹیز جو ہیں وہ لڑکیاں فیس کرتی ہیں, اور یہ ٹراما ان کے ساتھ تھرو آؤٹ لائف رہتا ہے. اب وہ آگے جب شادیاں ہوتی ہیں تو پھر ان کے لیے نارمل ہوتی ہے, یعنی آپ تو کہیں نہیں لڑکیاں محسوس کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں مجھے زیادہ مسئلہ تو ان کے ساتھ تو ہوا ہی نہیں کہ مجھے کوئی رشتہ دیکھنے آ رہا ہے, تو میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کہ اس کا رنگ کالا ہے یا یہ موٹی ہے, کیونکہ میں تو بچپن سے سنتی آ رہی تھی, اور یہ میرے لیے اتنا امیون ہو گیا کہ مجھے لگا ہی نہیں کہ مختلف چیز ہے. ہاں کوئی آ کے میری تعریف کر دے گا تو کہتی مجھے یہ لگے گا کہ یہ تو کوئی مختلف چیز ہے. اور پھر یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ دیکھیں اگر آپ اپنی بچیوں کو ریز کرنا چاہتے ہیں نا تو 3 چیزیں ضرور کر لیجئے. مطلب اگر آپ ایک کانفیڈنٹ بچی یا بیٹی کو ریز کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز ہے ان کو ٹرسٹ دینا کہ آپ جہاں پہ ہیں وہ سیف ہیں, اینڈ دس ورلڈ از سیف فار یو. اور وہ ٹرسٹ جو کریٹ ہونا ہوتا ہے نا وہ ماں باپ ہی کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو دوسری چیز بہت ضروری ہے وہ ان کے ساتھ ہے ایموشنل کنیکشن. بیٹی آپ کو بتا سکے کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کے گھر کی بچی, وہ بے شک بیٹی ہو یا بہن ہو یا کوئی بھی ہو, اگر وہ کوئی اپنا بلنڈر, اپنی کوئی ایسی غلطی, ہم سب کی کوئی نہ کوئی ڈارک سائڈ ضرور ہوتی ہے, ہم سب سے لائف میں بہت سارے بلنڈرز ہو جاتے ہیں, اور اگر وہ آپ اس کو اتنا کمفرٹ زون دے دیں گے نا کہ وہ گھر میں خود آپ سے بات کر لے, تو یہ بہت اچھا ہوگا, بجائے اسے باہر کوئی دیکھنا پڑے یا باہر کسی کو ڈھونڈنا پڑے کہ میں کسی سے بات کروں, کسی سے مشورہ لوں. تو وہ آپ سے کیوں نہ مشورہ لے لے, وہ پیرنٹس کے پاس کیوں نہ آ جائے, وہ اپنے بھائیوں کے پاس کیوں نہ آ جائے. اور اگر بھائی اس ٹائم پہ اپنی بہنوں کو سنب کر دیں یا ان کو وہ اس طرح فیل کروا دیں کہ تم نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا ہے اور تمہیں تو معافی مل ہی نہیں سکتی, اور تم تو لڑکی ہوتے ہوئے تم نے یہ حرکت کر دی یا وہ حرکت کر دی, تو وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں تھوڑی سی خوف میں آ جاتی ہیں اور وہ شیئر کرنے وقت ڈرتی ہیں. تو اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے بھائیوں والا ٹیمپرامنٹ اپنا دور کر کے ایک اچھے فرینڈ والا ٹیمپرامنٹ جگا لیں اور ان کی بات سن لیں, ان کو سمجھ لیں, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بہن کسی خوف میں رہ سکتی ہے, کوئی بھی بیٹی کسی خوف میں رہ سکتی ہے, کسی قسم کے سٹریس میں رہ سکتی ہے, اور وہ آپ کے ساتھ
اتنی کمفرٹ زون میں آ سکتی ہے کہ وہ زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے وہ آپ سے ضرور شیئر کرے گی. اور جو گھر میں اپنے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے گھر کی بیٹیوں کو, بہنوں کو, لڑکیوں کو مینٹل ٹراماز میں نہیں جانے دیتے اور وہ ان کو اس میں سے نکال لیتی ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ مطلب آپ جس پروفیشن میں ہیں, اگر آپ کے گھر والے یا آپ کے بھائی یا جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہیں لوگ, وہ اگر آپ کو ٹرسٹ نہیں دیں گے, آپ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے, تو آپ کے اندر یہ کانفیڈینس نہ ہوتا کہ آج آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور اتنے لوگوں کی زندگیوں کو امپروو کر رہی ہیں, ٹرانسفارم کر رہی ہیں. آئی ہوپ کہ آپ وہ دیکھ رہی ہوں گی جس میں ایک ریپ کا کیس ہے, اور آئی تھنک کیس نمبر 9. میرے خیال میں اس طرح کے ڈراماز جو ہیں وہ کافی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے. اب ہمیں وہ دونوں سائڈس اس ڈرامے میں دیکھنے کو مل رہی ہیں. ایک سائڈ ہمیں یہ ملی کہ جب پیرنٹس نے سپورٹ نہیں کیا, تو تب وہ کیا گزری اور اس کی وجہ سے اس کو کیا چیزیں فیس کرنی پڑیں کہ وہ بتا ہی نہیں سکی, کسی سے شیئر ہی نہیں کر سکی کہ وہ کس ٹربل میں ہے, وہ کیا پرابلم فیس کر رہی ہے, اور اس کو رپورٹ کرنا چاہیے. اور اب ہمیں وہ اسٹیج نظر آ رہی ہے جب پیرنٹس ساتھ ہیں. ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی بیٹی کی جو امپاورمنٹ ہے نا, وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو اچھا جہیز دیں گے, اس کو ہم اس کی شادی پہ بہت اچھا کھانا کھلائیں گے لوگوں کو, اور یہ خوبصورتی تھوڑی سی اس کی بہتر کر دیں گے, تو یہ اس کی امپاورمنٹ ہے جو کہ اس کا سکسیس کا آگے اگلی آنے والی زندگی میں اس کی سکسیزفل زندگی بنا سکتی ہے. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یہ ساری دنیاوی اور مادی چیزیں ہیں, اور ان کی ایک لمٹ ہے, وہ وقتی طور پہ ہیں. وہ مطلب وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اچھا امپیکٹ کریٹ کر دیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے بہت کچھ کیا, لیکن آپ کی بیٹی نے جو کچھ کرنا ہے نا, وہ آپ کی دی ہوئی امپاورمنٹ سے کرنا ہے. سو بیٹیوں کو بجائے اس کی کہ ساری زندگی آپ یہ اکٹھا کریں کہ ان کی ایک ایک اب جہیز کا سامان اکٹھا کریں, ان کے لیے جو ہے وہ اب یہ وسائل کا ارینج کریں, آپ اس سے بہتر ہے اس بیٹی کو امپاور کریں, اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ یہ سب چیزیں خود کر سکے, وہ اپنے پارٹنر کو پوری طرح سے سپورٹ کر سکے, اپنی اگلی زندگی کی نیڈس کو ایڈریس کر سکے, سمجھ سکے کہ پیرنٹنگ کیا ہے, ایک مدرہڈ ہونا کیا ہوتا ہے, ایک پارٹنر ہونا کیا ہوتا ہے. جب تک آپ ان چیزوں کو امپاور نہیں کریں گے, آپ اپنی سوسائٹی میں ریفارمس نہیں لا سکتے. اور اس طرح کے جو ڈراماز ہیں یا اس طرح کی جو ریئل لائف سٹوریز ہیں وہ ضرور سوسائٹی کے سامنے آنی چاہیے, تاکہ پیرنٹس کا جو ہے رول وہ امپاورڈ. اب ایون کہ جیسے میرے پاس نہ صرف سائیکولوجیکل ہیلتھ کے ساتھ آتے ہیں, بلکہ ڈسیبلٹیز کے ساتھ بہت سارے فیملیز آتی ہیں. آئی ڈیل ود آٹزم اینڈ ادر ڈسیبلٹیز. سو اس میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب آپ نے بچے کو سپورٹ کرنا ہے نا, تو اس میں پیرنٹل کاؤنسلنگ اور پیرنٹل امپاورمنٹ بہت ضروری ہے. ہم اگر اپنی سوسائٹی میں لڑکیوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں, ان کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں, تو لڑکیوں کی تربیت کرنا کافی نہیں ہے, یا یہ پروگرام لڑکیاں سن رہی ہیں تو ان کے لیے کافی نہیں ہے. جب تک یہ پروگرام لڑکیوں کے والدین نہیں سنیں گے, ان کے گھر کے بھائی نہیں سنیں گے, ان کے گھروں میں رہنے والے مرد نہیں سنیں گے, تب تک یہ چیزیں فائدہ نہیں دے سکتی ہیں. ادروائز وہ اکیلی اسٹرگل کر رہی ہوں گی. سو اسٹرگلنگ الون اینڈ اسٹرگلنگ ود دا کمپینین شپ, ان دونوں کے سفر میں بہت مطلب ڈفرینس ہو جاتا ہے نا. آپ اکیلے سب چیزوں کو اسٹرگل کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑا ہے کوئی, تو وہ بہت مختلف چیز ہے. یس, سوسائٹی میں چیلنجز ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن اگر فیملی سپورٹ ہوتی ہے, پیرنٹس کو اویئرنیس ہوتی ہے, پیرنٹس اپنے لیے بچوں کے لیے اچھے انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں, تو ہمارے سامنے چینجز آتی ہیں. ہمارے سامنے یہ بھی مثالیں موجود ہیں. اب تو ویسے کافی چینج آ رہا ہے. میں دیکھتی ہوں کہ اب باپ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو بہت پیار سے اور ناز سے رکھتے ہیں, اور ان کے لیے اچھا سوچتے ہیں, اور اچھا ایجوکیشن کا بھی آلموسٹ سملر جو ہے وہ چل رہا ہے. لیکن یہ صرف شہروں کی حد تک ہے, یا وہ لوگ جو تھوڑا پڑھ لکھ کے ہیں. اسٹل وی آر اسٹرگلنگ ود دوز فیملیز جن میں ابھی بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ لڑکیاں ہیں, یہ انہوں نے کل کو شادیاں ان کی ہونی ہیں, ان کو تو سبمسونیس آنی چاہیے, ان کو گھر کے کام آنے چاہیے, ان کو تو اپنی کوئی ان کی سوچ نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ صرف ایک لڑکی نہیں ہے, اس نے کل کو ماں بننا ہے, اس نے پوری سوسائٹی کو ریفریز کرنا ہے, ریفریم کرنا ہے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پیرنٹل کاؤنسلنگ اینڈ پیرنٹل اویئرنیس بڑی امپیکٹ کرتی ہے. تو جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو بچے ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں, جب ان کے پیرنٹس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا رستہ کیا ہے, آپ نے یہ جرنی کو کیسے لے کے چلنا ہے, تو ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ نے ہیلپ کہاں سے سیکھ کرنی ہے, اس بچے کے جو پرابلمس ہیں ذہنی طور پہ, نفسیاتی طور پہ, اس کو چیلنجز کیا آنے والے ہیں اس ڈسیبلٹی کے ساتھ, آپ ان کو کیسے کمبیٹ کریں گے. آپ کے جو اپنے آئیں گے تھریش ہولڈس کے, جس میں آپ کو لگے گا کہ اب میری بس ہو گئی ہے, میں کتنے سال اس کا سپورٹ کروں, میں اس کی کون کون سے چیلنجز کو فیس کروں. تو وہاں آپ کو اپنے لیے کیسے سپورٹ لینی ہے, آپ کو اپنی مینٹل ہیلتھ کیسے ٹھیک رکھنی ہے, آپ کو اپنا پیس کیسے سیف رکھنا ہے,
آپ کو اپنی ڈیولپمنٹ کیسے سیف رکھنی ہے, آپ کو فائنینشلی امپاور ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کے پاس ایک ڈسیبلٹی آ گئی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی جو نیچر ہے نا فائنینشیل بجٹنگ کی وہ مختلف ہو جاتی ہے, کیونکہ ہیلتھ ایکسپینڈیچرز بڑھ جاتے ہیں, تھراپیوٹیکل سروسز آپ دے رہے ہیں تو اور بڑھ جاتے ہیں. سو آپ کو اپنے فائنینشیل ریسورسز کو بھی انکریز کرنا ہے. سو سملرلی اگر آپ اپنی بیٹیوں کو بھی امپاور کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ بھی بتائیں کہ آپ فائنینشیل انڈیپینڈنس کیسے ہوگی. آپ نے بیٹی کے جہیز پہ 20 لاکھ 25 لاکھ لگایا, جو کہ بڑا نارمل ہے آج کل, لیکن جب وہ اس گھر میں گئی تو اس کی اپنی پاکٹ میں 1,000 روپیہ بھی نہیں تھا. اس کی کمفرٹ لیول ایسا نہ ہو کہ وہ بتا سکے کہ مجھے یہ چاہیے. تو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ضرور کریں اپنی بیٹیوں کو, اور اس کو اس طرح بنائیں. وہ ایک مثال ہے نا کہ آپ مچھلی کھلائیں, اس سے بہتر یہ کہ آپ مچھلی پکڑنا سکھا دیں. تو آپ اپنی بیٹیوں کو بھی یہ سکھائیں کہ انہوں نے فائنینشلی امپاورڈ کیسے ہونا ہے. ان کے پاس کوئی اسکل ہوگی تو آف کورس وہ اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دے سکیں گی. اگر نہیں بھی تو آپ ان کیس آف نیڈ دے کین گو اینڈ ہیو دیئر اون لائف. اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے وہ ایک اسٹرانگ کر سکتی ہیں. ہمارے سامنے بہت ساری لڑکیاں, عورتیں گھروں میں بیٹھ کے انٹرپرینیورشپ کر رہی ہیں اور اسمال بزنس کر رہی ہیں. اپنے ہسبینڈس کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنی لائف کو بہت بہتر بنا لی ہے, اور اس میں آف کورس ان کے ہسبینڈس کا ایز اے پارٹنر بڑا اچھا کنٹریبیوشن ہے. وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ان کا ساتھ دیتے ہیں, اور ان کی لائف چینج ہو گئی ہیں, ان کی فیملیز چینج ہو گئی ہیں, ان کے لائف سٹائلز بالکل بدل گئے ہیں. لڑکی کی مینٹل ہیلتھ اچھی رہنا کیوں ضروری ہے؟ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ لڑکیوں کا کام صرف گھر چلانا یا اگر وہ باہر کام کر کے آتی ہے وہاں تک نہیں ہوتا. انہوں نے بچوں کو ریز کرنا ہوتا ہے, بچوں کے براٹ اپ میں ان کا بڑا کام ہوتا ہے. اور اگر ایک بندی کی مینٹل ہیلتھ خود اچھی نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کی مینٹل ہیلتھ کا کیسے ستیہ ناش کر سکتی ہے؟ کیونکہ بچوں نے تو ہر وقت ماں سے کنیکٹ رہنا ہے. بچوں نے تو چھوٹی چھوٹی بات کے لیے گھر کی عورت کے پاس ہی آنا ہے. بہت کم بچے ہوتے ہیں جو باپ کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی ایز اے سوسائٹی یا ایز اے گورنمنٹ ہمارے پاس کوئی ایسی اسکیمس نہیں ہیں, سپورٹ اسکیمس نہیں ہیں کہ اگر کوئی سنگل مدر ہے تو وہ کیسے اپنے بچوں کو پالے گی. وہ صرف معاشرے کے رحم و کرم پر ہے. بالکل ہمارے پاس کوئی ایسے پلانس نہیں ہیں ایز اے گورنمنٹ, ایز اے سوسائٹی کہ ہم انہیں امپاور کر سکیں اس ٹائم کہ یہ اگر کوئی فیمیل ہے جس کے 4 5 7 بچے بھی ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا ڈائیورسز ہو جاتی ہیں کسی بھی کانفلکٹ کی وجہ سے, سو دے ہیو نو ادر سپورٹ. کوئی ان کے پاس ایسا میکنزم نہیں ہے وہ ریچ آؤٹ کر سکیں, سوائے اس کے ظاہر گورنمنٹ میں ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ اگر اس کا ہسبینڈ گورنمنٹ جاب کر رہا ہے تو وہ اس کو تھوڑی پینشن مل جاتی ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں. ادروائز دے ہیو نو ادر فائنینشیل سپورٹ. سو فائنینشیل امپاورمنٹ از ویری امپارٹنٹ. آپ اس کے ساتھ بہت چیزیں امپروو کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں. اقرا ایک چیز میں یہاں پہ اور بتانا چاہوں گی, جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے, تو ایک پرسپیکٹیو یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مینٹل النیس ہے یا سائیکولوجیکل النیس ہے تو ہم اس کا سلوشن ہمیشہ شادی سمجھتے ہیں. سو شادی آف کورس آپ کو سنت نبوی ہے, کرنی بھی چاہیے اور ہونی چاہیے, ایک ہیومن نیڈ ہے, لیکن اٹس ناٹ فار ایوری ون. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. میرے پاس پچھلے دنوں ایک پیشنٹ, ایک ماں لے کے آئی. شی از اراؤنڈ 29 ایئرز اولڈ گرل. اس کے 3 بچے ہیں. اب ماں یہ بتا رہی ہے کہ یہ اس ٹائم اس کا کوئی دلچسپی نہیں ہے گھر میں. ہسبینڈ اچھا, یعنی ایسا نہیں کہ ان کو فائنینشیل پرابلمس ہیں, وہ کہتی ہے کہ بہت خیال رکھتا ہے, لیکن اس کے جو کریکٹرسٹک سمٹمس آج کل آ رہے ہیں وہ کیا ہیں کہ یہ اپنے بچوں کو بالکل لک آفٹر نہیں کر پا رہی ہے. یہ ہسبینڈ کا کارڈ لے کے جاتی ہے اور اتنے ڈھیر سارے ڈبے لے کے آتی ہے. یعنی اگر ملک شیک اس نے آرڈر کرنا ہے تو ایک ملک شیک نہیں 3 ملک شیک آرڈر کرے گی. وہ یہ پی لیتی ہے, کھانا بہت زیادہ کھاتی ہے, ساری رات جاگتی ہے, دن میں سوتی ہے. ایک بیٹا اس کا 10 سال کا ہے, ایک بیٹی اس کی 8 سال کی, اور ایک چھوٹی بیٹی اس کی 2 سال کی. اور یہ جو ہے 2 سال کی بیٹی کو بالکل اس کو نہیں پتا کہ میں نے اس کو فیڈ کروانا ہے, اس کو میں نے چینج کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اور اس کو اگر ہم سمجھاتے ہیں تو ہم سے بہت زیادہ آرگومنٹیشن کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ہی میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, پہلے آپ لوگوں نے مجھے نہیں سمجھا, اب میرا ہسبینڈ مجھے نہیں سمجھتا, گھر میں کام والی ہیں تو ان کے ساتھ لڑائی ہے اور کانفلکٹس ہیں اور یہ سب کچھ ہے, تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو ہم کیسے سمجھائیں اور کیا کریں. اینی ویز جب تھوڑا سا میں نے اس کی ہسٹری لی اور اس سے بات چیت کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ دا گرل از فیسنگ اسکیزوفرینیا. ٹھیک ہے, اب اسکیزوفرینیا کے جو پیشنٹس ہیں انفارچونیٹلی بچپن میں تھوڑے سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا جو آن سیٹ ہے نا وہ لڑکیوں میں عام طور پہ 20 سال کے بعد ہوتا ہے, 22-23, اور کچھ لڑکیوں میں تو 28 سال کی عمر میں بھی زیادہ سویئر آ جاتا ہے. اس میں بیسیکلی ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں, ڈیلیوژنز ہوتے ہیں, اور آپ اس سائیکوٹک ڈس آرڈر, سیریس مینٹل النیس. ٹھیک ہے, اس میں جو پیشنٹ ہے وہ کوگنیٹیولی ہی ریفلیکٹ نہیں کر پاتا چیزوں کے ساتھ, وہ سوشل لائف ویسے نہیں نارملائز کر سکتا,
ایون کہ اپنی لائف کو بھی اس کو کیری کرنا مشکل ہوتا ہے, ہائیجین کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, اس کے لیے ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں چیزیں, جس کو آپ کہتے ہیں نا خیالات کا آنا, اپنے آپ سے باتیں کرنا. کچھ پیشنٹس آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں نا کہ خود سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایسا خیال ان کے ذہن میں آ جانا جو کہ ریئلسٹک نہیں ہے, جیسے کہ وہ سوچے کہ اقرا جو ہے نا یہ تو میری جان لے گی, مجھے اگر یہ کوئی کھانا دے گی تو اس میں اس نے کچھ ملا دیا ہوگا. اس طرح کے بھی آ جاتے ہیں. اب اس کے جو ڈاؤٹس نا اس کے ہسبینڈ کے لیے کریٹ ہو چکے تھے کہ میرا ہسبینڈ جو نا وہ میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے اور یہ باہر کسی اور خاتون کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچ ہے. اسی طرح سے وہ اپنی ماں کے بارے میں یہ سوچتی تھی کہ میری ماں میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے اور یہ میرا غلط چاہتی ہے, میرا گھر خراب کرنا چاہتی ہے. سو اٹس ایکچولی ناٹ ان دا کنٹرول آف دا پیشنٹ. اس کے جو بایو کیمیکلز برین کے ہیں وہی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سارا سفر کر رہی ہوتی ہے. لیکن اس کا جو آن سیٹ ہے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ لڑکیوں میں عام طور پہ 20 سال کے بعد آتا ہے. اب پیچھے سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں, ماں کو نظر آنا شروع ہو گیا تھا 18-19 سال کی عمر میں کہ چیزیں مختلف ہو رہی ہیں, یہ ہٹ درم ہو رہی ہے, بات نہیں مانتی, اور ایک تو ہوتا ہے نا نارمل ہونا, اس سے زیادہ ہونا. تو میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ آپ نے یہ ڈیسیژن کیسے لیا کہ اس کی شادی کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد ایک بچہ, دوسرا بچہ اور تیسرا بچہ. ایون کہ میں نے جب تھوڑا اس کے بعد کپل تھراپی سیشنس میں بھی ہم گئے تو میں نے اس کے ہسبینڈ سے بھی پوچھا کہ آپ نے اس چیز کو کیسے ڈیسائیڈ کیا جب آپ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ نارمل لائف نہیں گزار پا رہی ہے, تو آپ نے کس طرح سے یہ ڈیسیژن لیا. اس نے کہا میں نے سوچا کہ شاید ایک بچہ اور آئے تو اس کے اندر جو ہے وہ ممتا تھوڑی سی جاگے اور وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور یہ گھر کا خیال کرنا شروع کرے اور بچوں کا خیال کرنا شروع کرے. تو ہم دیکھیں ایزمپشنس پہ, اور وہ اس وقت تک وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی. دے فرسٹ ٹائم وزٹڈ ٹو می, لیکن چیزیں کتنی کمپلیکس ہو چکی تھیں. آپ کے 3 بچے جو آپ اس دنیا میں لے کے آئے, پیدا کیے, ان کا کیا فیوچر ہے, وہ کیسے پل رہے ہیں. یعنی وہ نینیز ان کو لک آفٹر کر رہی ہیں, اسکول بھیجتی ہیں, ان کا ایموشنل کانٹیکٹ بانڈنگ اپنی مدر کے ساتھ بالکل نہیں ہے, ماں اور باپ کانفلکٹس میں رہتے ہیں. سو واٹ از دس؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا ڈیسیژن لینا ضروری تھا کہ شادی جیسے رشتے میں جانے سے پہلے اس کی کوئی ٹریٹمنٹ کروائی جاتی. اگر آپ کو اس کو اس طرح کے ریلیشن شپ میں لے کے جانا ہے, شادی علاج نہیں ہے. اکثر یہ سمجھاتا ہے لڑکی کی شادی کر دو یہ ٹھیک ہو جائے گی, یا یہ اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا سائیکوٹک ڈس آرڈر جس میں اسکیزوفرینیا ہو گیا یا بائیپولر ڈس آرڈر ہے, اس طرح کی جو بیماریاں اس میں عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس پہ جن آ گیا ہے, اس پہ کوئی جو ہے نا وہ سایہ ہو گیا ہے اور یہ اکیلی تھی اس لیے اس کا کوئی شادی ہو جائے گی, پارٹنرشپ ہو جائے گی, کوئی اس کا ہسبینڈ ہوگا وہ اس کو پروٹیکٹ کر سکے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. تو دیز آر دا ریالٹیز. ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر جو نفسیاتی بیماری ہے اس کا علاج شادی نہیں ہوتی, ہر ذہنی بیماری کا علاج شادی نہیں ہوتی ہے. شادی سے پہلے اگر آپ کو کوئی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں تو آپ کو اس کے لیے ٹریٹمنٹ ضروری ہے. آئی ہوپ کہ اس پوڈ کاسٹ نے آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کیا ہوگا, کیونکہ اس پوڈ کاسٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ لڑکیوں کی مینٹل ہیلتھ اچھی رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اس کی وجہ سے جو آپ کے گھر میں بچے ریز ہوں گے ان کی بھی مینٹل ہیلتھ اچھی رہے گی. اسی سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی اور سوال ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. میں بہت ہی محنت اور ریسرچ کے بعد ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے ساتھ ہیلتھ وائز کانٹینٹ بناتی ہوں. اگر آپ کو میرا کانٹینٹ ویلیویبل لگتا ہے تو سنو پوڈ کاسٹ ہیلتھ کو سبسکرائب کریں.